نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما شہب وجہ، نہ تو کوئی چہرہ تکان کی وجہ سے نڈھال ہوتا ہے، نہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، بل اغبرت قدم فی عمل، اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوتے ہیں کسی سفر میں، تبتغى فیہ درجات الجنہ، جس سے کہ جنت کے درجے جو ہے آدمی حاصل کرنا چاہے، بعد الصلاۃ المفروضۃ، فرض نماز کے بعد، فرض نماز سب سے اونچا عمل ہے، اس کے بعد جو ہے کا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اس میں درجات جو ہے جنت کے حاصل کرنا، جہاد فی سبیل اللہ چوٹی کا عمل ہے، وہی جو بات تھی وَضَرْبَةُ السَّلَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ ہمارا جو ہے سینس آف پروپورشن درست ہونا چاہیے، ویلیوز کے اندر کیا نسبت و تناسب ہے، نوافل کا معاملہ کیا ہے، فرائض کا معاملہ کیا ہے، دین کی دعوت، تبلیغ و تدریس و تعلیم و تعلم میں قرآن کا درجہ کیا ہے، اور نفل نمازیں پڑھنا، راتوں کو ساری رات جاگنا، اس کا درجہ کیا ہے، یہ حدیث نبی میں بیان کیا گیا۔ لہذا اس ریشیو پروپورشن کو سامنے رکھیے، ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ او یحمل علیہا فی سبیل اللہ، اور کسی بندہ مومن کی جو نیکیوں کی میزان ہے اس پلڑے کو زیادہ بھاری نہیں کر سکتی کوئی شے، جتنا کہ وہ جانور، گھوڑا یا اونٹ جس پر وہ سوار ہو کر اس نے جنگ کی اللہ کی راہ، اس کی وہ سواری جو خود ہلاک ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے جنگوں کے اندر تیر انسانوں ہی تو نہیں لگتے، گھوڑوں کو بھی لگتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں تو بندوقوں جو ہے فائر ہے وہ حیوانات پر بھی آتے ہیں، تو جو بھی کوئی حیوان، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں، اور جس پر سوار ہو کر کسی مجاہد اور مقاتل فی سبیل اللہ نے قتال کیا، یہ پورا جو ہے جانور اس میزان عمل کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی اس سے زیادہ اور کوئی شے نہیں۔ پھر میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں، سینس آف پروپورشن امنگ دی ویلیوز، دین کی ویلیوز کیا ہے، روحانی اقدار بھی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، چاہیے، ہونی چاہیے، رات کی نماز بھی، نوافل بھی سب، لیکن یہ کہ یہ دوسرا کھاتا خالی ہو اور اس میں لگ گئے تو ٹیڑھا ہو گیا معاملہ، پھر کج ہو گیا۔ جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے۔ یہ حدیث جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کی، امام بزار نے بھی، امام نسائی نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی، امام ترمذی نے بھی، اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ ھذا حدیث صحیح حسن، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔